اللهم عظمت سلطانك وعلى اہم ترین ایک پہلو انسان کی زندگی کا معاشرت ہے. معاشرت یعنی باہمی زندگی گزارنا، انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنا. عشرت عموماً یہ لفظ اردو میں آ کر اپنا الگ معنی کرتے ہیں. اردو میں دو لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، عیش، عشرت، یعنی لذت اٹھانا. عیش بھی لذت اٹھانے کے معنی میں ہے اور عشرت بھی لذت اٹھانے کے معنی میں ہے. جبکہ قرآن میں اصل میں بنیادی طور پر اردو کے الفاظ نہیں ہیں، اردو میں آ کر یوں ہو گئے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں دین کی اردو ماحول میں آ کر تبدیل ہو جاتی ہیں. اردو گویا ایک کنورٹر ہے، جو اس میں جائے، اردو ماحول کی بات کر رہا ہوں، جو اس سرزمین پہ آئے، جو اس ماحول میں آئے، جو اس سوسائٹی میں آئے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے. آپ قرآن مجید میں بہت ساری آیات پڑھتے ہیں جن کے اندر لفظ عیش استعمال ہوا ہے. از جملہ سورہ قارعہ، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. پڑھتے ہیں نا یہ سورہ، سنا تو ہے نا قرآن میں اس نام کا ایک سورہ موجود ہے، القارعۃ ما القارعہ. اس کو جتنا بھی دوسروں کی نظر کرے، مردوں کے نام پڑھتے رہے، مردہ کہتے ہیں جب تمہیں سمجھ نہیں آ رہا تو مجھے کیا فائدہ پہنچے گا اس سے. اترا تو تیرے لیے تھا، تو اسے میرے اوپر پڑھتا رہے، اب میرے کس کام آئے گا؟ جب میرے سمجھنے کا وقت تھا تو میں نے سنا نہیں، اب میرے اوپر پڑھتے رہو اس کو. یعنی یہ بھی قسمیں ہیں. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے اوصاف ذکر کر کے اس دن کی خصوصیات ذکر فرمائی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ شخص جس کے موازین، جس کے اوزان، جس کے وزن بھاری ہوں گے، ثقلت ثقیل ہوں گے، بہت بھاری، جس کے موازین، جس کے وزن، جس کے اعمال بھاری ہوں گے، ہلکے پھلکے نہیں ہوں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ کیا ہوگا؟ عیشت وہی عیش، اس کو عیش کہتے ہیں، وہی ہے قرآن میں عیشہ. عیشةٍ راضیہ، وہ ایک رضایت بخش، راضی کر دینے والی زندگی بسر کرے گا. عیشہ زندگی بسر کرنے کو کہتے ہیں. عاشا عرب کہتے ہیں عاشا، یعنی اس نے زندگی بسر کی. جس طرح ائمہ اطہار کی بعض کے بارے میں دعا ہے یا تعریف ہے، ثنا کی ہے، عاشا سعیدا و ماتا سعیدا. عاشا ماتا کے مقابلے میں، ماتا مرنا، عاشا جینا. عاش یعنی جینا، عیش زندگی، لیکن اردو میں یہ معنی لذت اٹھانے کے معنی میں. اسی طرح دوسرا لفظ جو عیش کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے عشرت. عشرت عاشرہ، عیش زندگی گزارنا ہے، اور عاشرہ یعنی باہم زندگی گزارنا ہے، ایک ساتھ زندگی گزارنا ہے. اردو معنی مسلم ہے، اردو کو خراب نہیں کریے گا. آپ اگر عیش و عشرت استعمال کرتے رہیں، میں عربی تناظر اس کا، قرآنی معنی اس کا ذکر کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عشرت یعنی باہم زندگی بسر کرنا، مل کر زندگی بسر کرنا. عیش زندگی بسر کرنے کو کہتے ہیں. عاشرہ یعنی باہم زندگی بسر کرنا. اسی عاشرہ سے معاشرہ بنا ہے. معاشرت یعنی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنا. یہ لفظ
عربی زبان میں اس معنی میں جب بھی، جیسے مقابلہ، معاشرہ اس کے وزن پر ایک لفظ ہوتا ہے مقابلہ. مقابلہ یعنی ایک دوسرے کے سامنے آنا، ایک دوسرے کو پچھاڑنا. مسابقہ، مسابقہ یعنی ایک دوسرے سے سبقت لینا، آگے نکلنا، پیچھے چھوڑنا دوسرے کو اور خود آگے نکلتا. جیسے تبرک تقسیم ہوتا ہے وہاں پر ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے مسابقہ ہے. البتہ قرآن نے بھی مسابقے کا ذکر کیا ہے. فاستبقوا الخیرات، خیرات میں، نیک کاموں میں، خیر کے امور میں مسابقہ دو. مسابقہ یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت لو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اسی طرح معاشرہ، معاشرہ یا معاشرت یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا، اس کو معاشرت کہتے ہیں. انسان کی زندگی خدا نے اسی طرح بنائی ہے، یہاں بھی انسان منفرد ہے. کوئی اور مخلوق معاشرتی مخلوق نہیں ہے. یعنی معاشرہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے، معاشرت ضروری نہیں ہے، مل کر رہنا ضروری نہیں ہے. اس طرح سے زندگی بسر کرنا کہ یہ اور وہ اس طرح کی زندگی بسر کرے کہ یہ اس کی زندگی کا سہارا ہو، وہ اس کی زندگی کا سہارا ہو، ایسے کوئی مخلوق نہیں ہے. اگرچہ ساتھ ساتھ بہت ساری مخلوقات رہتی ہیں. آپ دیکھیں جنگل میں درخت ایک دوسرے کے قریب قریب رہتے ہیں، لیکن درختوں کا ایک دوسرے پر کوئی انحصار نہیں، مل کر نہیں رہ رہے. اکٹھے ہیں، اکٹھے ہونا اور بات ہے، اکٹھے ہونا اور بات ہے، لیکن اس طرح کی زندگی بسر کرنا کہ میری زندگی آپ پر منحصر ہو اور آپ کی زندگی مجھ پر منحصر ہو، اس طرح کی زندگی درختوں کی نہیں ہے، اس طرح کی زندگی حیوانوں کی نہیں ہے. معاشرت نہیں ہے، ان کے درمیان فقط عیش ہے، وہ زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن مل کر زندگی بسر نہیں کر رہے. یہ صرف انسان ہے جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ کہیں بھی انسان دوسرے انسانوں سے کٹ کے نہیں رہ سکتا. کٹ کے رہنے کا مطلب اب یہ نہ سمجھے، کوئی مثالیں ذہن میں آ رہی ہوں گی کہ فلاں آدمی اس خانقاہ میں رہتا ہے، فلاں آدمی غار میں رہتا ہے، وہ دوسرا الگ گھر میں رہتا ہے، اس نے بالکل ہی گھر دوسروں سے الگ تھلگ. یہ تو کٹ کے رہ رہے ہیں ایک دوسرے سے، معاشرے سے کٹ کے رہ رہے ہیں. معاشرہ بھی ہم سمجھتے ہیں آبادیوں کو، یعنی قریب قریب گھر بنانے کو معاشرہ کہتے ہیں. یہ دیواریں جوڑ کے یا ایک شہر میں ایک محلہ بنانا، اس کو معاشرہ کہتے ہیں نا. قریب قریب آبادیاں بنانا، ایک دوسرے کے قریب گھر بنا لینا، ایک دوسرے کی دیوار کے ساتھ دیوار اپنی کھڑی کر لینا، اس سے معاشرہ نہیں بنتا. یہ معاشرہ نہیں. حتیٰ قریب قریب جسمانی قربت سے بھی معاشرہ نہیں بنتا. معاشرہ اس وقت بنتا ہے جب باہمی زندگی ہو. باہمی زندگی یعنی مل جل کے رہنا. مل جل کے رہنے سے مراد اکٹھا رہنا نہیں، اس طرح سے رہنا کہ ایک دوسرے کی زندگیوں کا سہارا بننا، ایک دوسرے کی زندگی کے اندر رکن بننا، ایک دوسرے کی زندگی کے اندر ایک رول ادا کرنا. آپ کا میری زندگی میں کوئی رول ہے، میرا آپ کی زندگی میں کوئی رول ہے. اس طرح کی زندگی کو معاشرت کہتے ہیں. لہذا جانور، بھیڑ بکریاں ایک ساتھ رہتی ہیں لیکن معاشرت نہیں ہے، چونکہ کسی بھیڑ کا دوسری بھیڑ کی زندگی میں کوئی رول نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس بھیڑ کی. یہ چرے، مرے، کھائے، پیے، جو مرضی ہے کرے. اس بھیڑ کو اگر کسائی پکڑ کے لے جائے، اس کو لٹا کے اس کے گلے پہ چھری چلا جائے، کسی بھیڑ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. معاشرت نہیں ہے ان کے اندر، صرف انسان. اب ملائکہ کو بھی خدا نے باہمی زندگی کے لیے نہیں پیدا کیا، صرف عیش ہے، یعنی زندگی گزار رہے ہیں. انفرادی اپنی زندگی، انڈیویجول زندگی گزار رہے ہیں. اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی صلوات الله علیه.